نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکوع برکوع سورہ الاسراء، اسے بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک، سورہ بنی اسرائیل۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ عروج حاصل ہوگا قرآن کی پیروی سے۔ پہلے رکوع کا آغاز واقعہ معراج کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک ہی رات میں اپنے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ اسلوب بیان ظاہر ہوتا ہے کہ سفر روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھا اور ایک معجزہ تھا۔ اس سفر کے ذریعے بنی اسرائیل کو مسجد اقصیٰ کی تولی سے محروم کر دیا گیا۔ یہ اعزاز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل پر 2 عذابوں کا بھی ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے سرکشی کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں شدید تباہی سے دوچار کیا۔ پھر حضرت عزیر کی اصلاح کی کوششوں سے دوبارہ عروج پر پہنچے، لیکن ایک بار پھر جب انہوں نے سرکشی کی انتہا کر دی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں رومیوں کے ذریعے برباد کیا۔ اب انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر پھر سے عروج حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن پاک کی پیروی کرو۔ بے شک قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ہم پر بھی 2 طرح کے عذاب آ چکے ہیں۔ پہلا عذاب تاتاریوں کے ہاتھوں پہ تھا، دوسرا یورپی اقوام کے ہاتھوں پہ آیا۔ ہمیں بھی قرآن کی پیروی کرنے کی ایک بار پھر سے عروج حاصل ملے گا جب ہم قرآن کی پیروی کریں گے۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 11 سے لے کر 22۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دنیا پرستوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسرے رکوع میں دنیا پرستی کی مذمت کا بیان ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ دنیا کی طلبگاروں کو اللہ دنیا میں جتنا چاہتا ہے دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور یہ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ البتہ جو لوگ آخرت کے طلبگار ہوں گے ان کے لیے اخلاص کے ساتھ کوششیں بھی جاری ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی مبارک کوششوں کی بہترین قدردانی کی افزائش فرمائے گا۔ رکوع نمبر 3، آیت نمبر 23 سے لے کے 30 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی معاشرتی ہدایات۔ تیسرے رکوع میں اسلام کی معاشرتی ہدایات کا ذکر ہے۔ ہدایت دی گئی کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، والدین سے حسن سلوک کرو، قرابت داروں اور محتاجوں کی مدد کرو، مال خرچ کرتے ہوئے میانہ روی اختیار کرو اور مال کو بے جا مت خرچ کرو۔ بے جا مال خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ رکوع نمبر 4، آیت نمبر 31 سے لے کر 40 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی معاشرتی ہدایات۔ چوتھے رکوع میں مزید معاشرتی ہدایات کا بیان ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ اولاد کو غربت کے سبب قتل نہ کرو، ان کے رازق تم نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کرو جو زنا کے قریب لے جائے، کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو، وعدوں کو پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، کسی ایسی بات کو قبول نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس علمی دلیل نہ ہو، تکبر مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 5، آیت نمبر 41 سے لے کر 52۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ 5ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ 7ویں آسمان، زمین بلکہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان سب کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ مشرکین اعراض کرتے ہیں کہ انسان کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جواب دیا جاتا ہے جس طرح اللہ نے پہلی بار بنایا تھا وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ رکوع نمبر 6، آیت نمبر 53 سے لے کر 60۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ ہمیشہ اچھی بات کہو۔ 6ٹھے رکوع میں تلقین کی گئی کہ ہمیشہ اچھی بات کہو، بد کلامی سے باہم پھوٹ پڑتی ہے اور شیطان
ناپاک کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ جس لوگوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ انسانوں کی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ کسی آفت کو نہ وہ روک سکتے ہیں نہ ہی وہ ٹال سکتے ہیں، صرف اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائشی معجزے اس لیے نہیں دکھاتا کہ آج تک کوئی قوم معجزے دیکھ کر ایمان نہیں لائی۔ قوم سمود کے سامنے زندہ اونٹنی ان کے مطالبے کے مطابق پہاڑ سے برآمد ہو گئی، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ جو فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے وہ عذاب ہی کے مستحق ہوتا ہے۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 60 سے لے کے 70۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ ابلیس کے وعد۔ 7ویں رکوع میں قصہ آدم اور ابلیس کا بیان ہے۔ آگاہ کیا گیا ہے کہ ابلیس اپنی آواز کے ذریعے انسانوں کو گمراہ کرے گا۔ موسیقی، گانے، نوح، گمراہ کن تصورات کی تبلیغ، لسانی و نسل تعصبات کا پرچہ اور فرقہ واریت کی پکار ابلیس ہی کی آوازیں ہیں۔ مزید فرمایا کہ ابلیس انسانوں کے مال اور اولاد میں شریک ہو جائے گا۔ حرام کمائی، مال کے بے جا اڑانا اور اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنا دراصل ابلیس کو مال اور اولاد میں شریک کرنا۔ اکثر انسان ابلیس کے راستے کی پیروی کرتے ہوئے حالانکہ ان کا اصل محسن تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ وہی سمندری طوفان سے بچا کر انسان کو بحفاظت خشکی پر لے آتا ہے، لیکن خشکی پر آنے کے بعد انسان اس کی نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خشکی پر ہلاک نہیں کر سکتا؟ کیا وہ دوبارہ سمندر میں انہیں لے جا کر غرق نہیں کر سکتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو نعمتوں سے نوازا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن وہ ابلیس کی پیروی کر کے اپنے شرف کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ رکوع نمبر 8 آیت نمبر 71 سے لے کر 77۔ اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ حق میں کوئی ترمیم قبول نہیں کی جائے گی۔ 8ویں رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید دباؤ ڈال رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواہشات کے مطابق قرآن میں ترمیم کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور وہ اس دباؤ کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ اب مشرکین کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں، مگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر خود بھی زیادہ عرصہ مکہ میں نہیں رہ سکیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات پوری ہوئی اور ہجرت کے دوسرے ہی سال بدر میں مشرکین کے 70 سردار جہنم میں داخل ہوئے۔ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 78 سے لے کر 84۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مکہ سے ہجرت فتح مکہ کی تمہید بن گئی۔ 9ویں رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متوسط امت کے 5 وقت نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ خاص طور پر فجر کی نماز میں طویل قرآن پڑھنے کی تلقین کی گئی کیونکہ اس وقت فرشتوں کی بھرپور حاضری ہوتی ہے۔ رات اور دن کے دوران ذمہ داریاں ادا کرنے والے تمام فرشتے اس وقت موجود ہوتے ہیں اور بڑا روح پرواز سما ہوتا ہے۔ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل ہی مٹنے کے لیے ہے، یہ ہجرت ہی حق کے غلبہ کی تمہید بن گئی۔ قرآن سچے مومنوں کی حق میں شفاعت اور رحمت ثابت ہوگا اور ناقدری کرنے والوں کے لیے ابدی خسارے کا باعث بنے گا۔ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 85 سے لے کے 93۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن پاک ہے۔ 10ویں رکوع میں اعلان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن کریم ہے۔ تمام انسان اور جنات باہم مل کر بھی قرآن جیسا کوئی کلام پیش نہیں کر سکتے۔ مشرکین اس چیلنج کا جواب دینے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزے دکھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیں، یا مکہ کی پتھریلی زمین میں انگور اور کھجوروں کا ایسا باغ اگا دیں جس کے درمیان سے نہریں جاری ہو جائیں، یا ہمارے اوپر آسمان کے 2 ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ اور فرشتے ہمارے سامنے لے آئیں، یا اپنے لیے سونے کا محل تعمیر کر دیں، یا ہمارے سامنے آسمان پر آ جائیں اور کتاب لے کر اتریں۔ جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، ان کا معجزہ اللہ کا نازل کردہ قرآن ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو مقابلے میں ایک ایسا کلام پیش کیا جائے یا دکھایا جائے، تم ایسا بھی نہیں کر سکو گے۔
رکوع نمبر 11 آیت نمبر 94 سے لے کر 100۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، انسانوں کے لیے نمونہ انسان رسول ہی بن سکتا ہے۔ 11ویں رکوع میں یہ ارشاد باری تعالیٰ نقل ہوا ہے کہ اگر زمین میں فرشتے ہی رہتے ہوتے تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے۔ زمین میں انسان بس رہے ہیں، اس کے لیے نمونہ انسان ہی ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا رسول ہی لوگوں پر حجت پوری کر سکتا ہے جس میں تمام بشری کمزوریاں ہوں، لیکن پھر بھی اللہ کے احکامات پر عمل کی مثال قائم کر کے دکھا دے۔ کامل عمل نمونہ دیکھنے کے باوجود جو بد نصیب حق کا انکار کریں گے تو اللہ انہیں روز قیامت اس طرح زندہ کرے گا اور اوندھے اور بہرے اور گونگے ہوں گے، پھر انہیں دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دے گا۔ تو اعوذ باللہ، بس اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ رکوع نمبر 12 آیت نمبر 101 سے لے کے 111۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ عظیم اسرائیل یہود کا عظیم قبرستان بن جائے گا۔ 12ویں رکوع میں ذکر کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ فرعون نے ان نشانیوں کو جادو قرار دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعون کو اس کے پورے لشکر سمیت غرق کیا۔ بنی اسرائیل سے کہا تم زمین میں پھیل جاؤ، لیکن قرب قیامت تمہیں سمیٹ کر ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا۔ آج یہودی سمٹ کر اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں، وہ عظیم اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہی مقام ان کا عظیم قبرستان بنے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد یہ اسی طرح ہلاک ہوں گے جیسے سابقہ نافرمان قوم اپنے رسولوں کے سامنے ہلاک ہوئی۔ یہ خبر اس قرآن کی ہے جو حق لے کر آیا اور دنیا سے باطل کو مٹانے کے لیے نازل ہوا۔ آخر میں فرمایا کہ تم اللہ کو اللہ کہو یا رحمان، جتنے بھی اچھے نام ہیں سارے کے سارے اسی کے ہیں۔ اس اللہ کی حمد کرتے رہو جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر کمی سے پاک ہے۔ اس کی بڑائی ایسے کرو جیسے کرنے کا حق ہے۔ یہاں ہماری سورہ بنی اسرائیل کمپلیٹ ہوئی۔ ملیں گے نئی سورت کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔